السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد ہوا، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور بہترین ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ راہ خدا میں دینے کا جو کھاتا کھولا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے بند کر دیتا ہے۔ یہ فلاں مدرسے کو دیتے تھے، یہ بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے تھے، یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں قربہ کو دیتے تھے، یہ بھی بند کر دو۔ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، لیکن اگر 5 گاڑیاں ہیں اور 2 پر گزارا کر لیا جائے تو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ بند کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں سے رزق آنا ہوتا ہے وہاں سے بند کر دیا جاتا ہے، پھر تنگی کیسے نہ ہو۔ ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے اور رب کریم کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ فرمایا، اگر تم نکاح کرو گے تو تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے پھر نکاح کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ تم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ یہ نہیں سوچ آتی کہ جس نے آنا ہے اس کا رزق وہ ساتھ لے کے آئے گی۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق خود دینا ہے، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں وہاں سے بے برکتی ہوتی ہے۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک اپنے گھر والوں کو نہ سونے دیں، اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعا مانگیں، تلاوت قرآن مجید پڑھیں، نماز فجر کا اہتمام کریں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو ان کی پریشانیاں دور کرو، ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لو۔ قرضے ہیں تو اتار دو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو، تم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تم ان کو مشکل سے نکالو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری سب سے بڑی مشکلیں دور فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ مجبور ہے، پریشان ہے اور ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تو تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اور رزق میں برکت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، اول و آخر درود پاک پڑھ کے، تو رزق میں کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کی بات پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ تو یہ اسباب ہیں جن سے برکتیں ہوتی ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا کریں، ہم سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائیں، ہماری مشکلیں آسان فرمائیں، ہمیں دنیا کی محتاجی سے بچائیں اور بے حساب رزق عطا کریں کہ جتنی اس کی شان ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پچھلی تمام ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔